نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 10ویں محرم آ رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے کون سا کام کرنا بہتر ہے، کون سا کام کرنا بہتر نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دو کام بالکل نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، یہ شریعت کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ دوسرے کہ ڈھول بجاتے ہیں، تاشا بناتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ بھی نہ کرنے محرم کے، یہ منع ہے شریعت میں۔ دو کام کرے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھے اس دن میں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس دن روزہ رکھے، اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت ہوئی ہے بے دردی کے ساتھ، تو ان کے لیے دعا کرے، صدقات کرے، خیرات کرے، قرآن شریف پڑھے، اور پڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرے۔ نوحہ نہ کرے، اس کے لیے حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من حلق ومن سلق ومن خرق، ابو داؤد شریف، حدیث کا نمبر ہے 3130۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو مصیبت میں سر کا بال نوچے، سر پر مٹی ڈالے، گلے پھاڑ پھاڑ کر کے روئے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس دن صبر کرنا چاہیے۔ حدیث آیت کے اندر موجود ہے، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ کسی کو مصیبت پہنچ جائے تو کہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اور صبر کرے۔ اس لیے یہ غیروں کا طریقہ ہے نوحہ کرنا، سر پیٹنا اور بہت زیادہ رونا۔ ڈھول تماشا کرنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ بھی نہ کرے۔ روزہ رکھے، اس کے لیے حدیث میں موجود ہے، نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم شریف 1163، کہ رمضان کے بعد سب سے جو بہتر روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، بعد میں جب رمضان کو روزہ فرض ہوا تو محرم کو روزہ مستحب ہو گیا، لیکن رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھے، اللہ سے دعائیں کرے، اور دوسری بات بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے گناہ کی معافی۔ یہ کرنے کی چیزیں ہیں تو یہ کریں، اور دو کام بالکل ہرگز نہ کریں۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔